قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، ان سے کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا. قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا. اور پھر کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمنشنز ہیں. جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے. پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو. اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن گئے، اولاد آ گئی. سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت. اور بہن بھائی ہے، اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بھی، فریٹرنٹی. خاندان کا ادارہ مستحکم. یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں. لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں، شوہر کے زیادہ. الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے. یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں. کسی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے. لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل. کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا. اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں. وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں. وہ جھونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی. لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد. 3 درجے. اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو، آدھی ادھر دے دو. انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط ہے. تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق
ماں کا 3 درجے فائق رکھا، اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے۔ تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے پر۔ پہلے کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن فریڈم کی کانفرنس قاہرہ میں، پھر ہوئی بیجنگ کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس۔ بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی، اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے۔ یہ بھی محنت ہے نا، ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے، ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے۔ اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر۔ سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے، ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر رہے۔ ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا، ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر۔ اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی سٹیٹس میں، کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے۔ نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے، جب عورت چاہے طلاق دے دے۔ یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو، جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کنند۔ رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے۔ یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی۔ یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی۔ اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز، یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ حیوان ہے انسانی شکل میں، اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے۔ گھوڑے کو ٹانگے میں جوتیں گے بگی میں، ہمارا حق ہے۔ بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے۔ اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے۔ تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ حیوانوں کی طرح کام کریں، البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت۔ وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں
وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے، شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا۔ یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھیں، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو۔ ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے۔ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر۔ کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ، ورلڈ بینک اینڈ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو، بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے۔ لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے، وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں؟ یہ ہے یہود کا سوچ۔